السلام علیکم معزز سامعین، آج ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس میں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش گوئیوں، حضرت امام مہدی کی آمد اور آنے والی تیسری جنگ عظیم کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کو انٹرنیٹ پہ بہت سا مواد میسر ہو، لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو اس سے زیادہ اور مکمل معلومات فراہم کر سکیں۔ تو شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ حضرت امام مہدی کے خروج کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا 1400 سالہ یہ نظریہ ہے کہ وہ آخری دور میں تشریف لائیں گے اور امت مسلمہ کی قیادت کریں گے۔ اللہ کی زمین پر قتال فی سبیل اللہ کے ذریعے اللہ کا قانون نافذ کریں گے، جس کے نتیجے میں دنیا میں امن و انصاف کا بول بالا ہو جائے گا۔ عقیدہ خروج مہدی کے بارے میں مطالعہ کے لیے حضرت مفتی نظام الدین شامزئی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا مطالعہ یقیناً فائدہ مند ثابت ہوگا۔ البتہ یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ وہ مہدی نہیں ہوں گے جن کے بارے میں اہل تشیع نے یہ عقیدہ گڑھ رکھا ہے کہ وہ مہدی حسن عسکری ہیں جو سمارا کی پہاڑیوں سے نکلیں گے۔ اس بارے میں علماء نے بے شمار کتابیں لکھی ہیں جس میں اس نظریہ کو غلط ثابت کیا گیا ہے۔ حضرت مہدی کے نسب کے بارے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، مہدی میرے خاندان میں سے حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے۔ حضرت ابو اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر کہا کہ میرا بیٹا جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا سردار ہے، عن قریب اس کی پشت سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام تمہارے نبی کے نام پر ہوگا، وہ اخلاص و عادات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوگا، ظاہری شکل و صورت میں آپ کے مشابہ نہ ہوگا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دینے کا واقعہ بیان فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے، روشن و کشادہ پیشانی اور اونچی ناک والے، وہ روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی، وہ 7 برس تک زمین پر برسر اقتدار رہیں گے۔ حضرت مہدی والد کی طرف سے حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے اور ماں کی طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے یہ رفقا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھول گئے ہیں یا وہ بھولے تو نہیں، لیکن کسی وجہ سے وہ ایسا ظاہر کرتے ہیں کہ وہ بھول گئے ہیں۔ خدا کی قسم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی ایسے فتنہ پرداز کو ذکر کرنے سے نہیں چھوڑا تھا جو دنیا کے ختم ہونے تک پیدا ہونے والا ہے اور جس کے ماننے والوں کی تعداد 300 یا 300 سے زیادہ ہوگی۔ آپ نے ہر فتنہ پرداز کا ذکر کرتے وقت ہمیں اس کے باپ کا اور اس کے قبیلے تک کا نام بتا دیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک حجاز سے ایک آگ نہ بھڑک اٹھے جو بصرہ کے اونٹوں کی گردن روشن کر دے گی۔ اس حدیث میں جس آگ کا ذکر آیا ہے، اس آگ کے بارے میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مورخین کا کہنا ہے کہ اس آگ کے نمودار ہونے کا حادثہ پیش آ چکا ہے۔ یہ آگ جمادی الثانی 650 ہجری جمعہ کے دن مدینہ منورہ کی بعض وادیوں سے نمودار ہوئی اور تقریباً مہینہ تک چلی۔ راویوں نے اس کی کیفیت یہ لکھی ہے کہ اچانک حجاز کی جانب سے وہ آگ نمودار ہوئی اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آگ کا پورا ایک شہر ہے اور اس میں قلعہ یا برج اور کنگورے جیسی چیزیں موجود ہیں۔ اس کی لمبائی 4 فرسخ اور چوڑائی 4 میل تھی۔ آگ کا سلسلہ جس پہاڑ تک پہنچتا اس کو شیشے اور موم کی طرح پگھلا دیتا۔ اس کے شعلوں میں بجلی کی کڑک جیسی آواز اور دریا کی موجوں جیسا جوش تھا، اور یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے اندر سرخ اور نیلے رنگ کے دریا نکل رہے ہوں۔ وہ آگ اسی کیفیت کے ساتھ مدینہ منورہ تک پہنچی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ اس کے شعلوں کی طرف سے جو ہوا مدینہ منورہ کی طرف آ رہی تھی وہ ٹھنڈی تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس آگ کی لپٹیں مدینہ کے تمام جنگلوں کو روشن کیے ہوئے تھیں، یہاں تک کہ حرم نبوی
اور مدینہ کے تمام گھروں میں سورج کی طرح روشنی پھیل گئی تھی۔ لوگ رات کے وقت اس کی روشنی میں اپنے سارے کام کاج کرتے تھے، بلکہ ان دنوں میں اس علاقے کے اوپر سورج اور چاند کی روشنی بھی مانند پڑ گئی تھی۔ مکہ مکرمہ کے بعض لوگوں نے شہادت دی کہ وہ اس وقت یمامہ اور بصرہ میں موجود تھے، تو وہ آگ انہوں نے وہاں بھی دیکھی۔ اس آگ کی عجیب خصوصیات میں سے ایک یہ تھی کہ یہ پتھروں کو تو جلا کر کوئلہ کر دیتی تھی، لیکن درختوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ کہتے ہیں کہ جنگل میں ایک بہت بڑا پتھر تھا جس کا آدھا حصہ حرم مدینہ کی حدود میں تھا اور آدھا حصہ حرم مدینہ سے باہر تھا۔ آگ نے اس آدھے حصے کو جلا کر کوئلہ کر دیا جو حرم مدینہ سے باہر تھا، لیکن جب آگ اس حصہ تک پہنچی جو حرم میں تھا تو ٹھنڈی پڑ گئی اور پتھر کا وہ آدھا حصہ بالکل محفوظ رہا۔ بصرہ کے لوگوں نے اس بات کی گواہی دی کہ ہم نے اس رات آگ کی روشنی میں جو حجاز سے ظاہر ہو رہی تھی بصرہ کے اونٹوں کی گردنوں کو روشن دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میری امت 15 خصلتوں کا ارتکاب کرے گی تو ان پر بلائیں نازل ہوں گی۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ وہ کون سے افعال ہوں گے؟ فرمایا، جب مال غنیمت کو اپنی دولت سمجھا جائے گا اور امانت کو غنیمت کی طرح سمجھا جائے اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے اور آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا اور اپنے دوست کے ساتھ احسان کرے گا اور اپنے باپ کے ساتھ بے وفائی کرے گا اور مساجد میں آوازیں بلند کی جائیں گی اور قوم کا سب سے ذلیل قوم کا حاکم ہوگا اور آدمی کا اکرام اس کے شر سے بچنے کے لیے کیا جائے گا اور شراب پی جائے گی اور مرد ریشم پہنیں گے اور گانے والیاں اور گانے بجانے کے آلات بنا لیے جائیں گے اور اس امت کے بعد کا طبقہ پہلے لوگوں پر لعنت کرے گا، پس اس وقت انتظار کرنا سورخ آندھی کا یا زمین کے دھنس جانے یا چہرہ مسخ ہو جانے کا۔ اس حدیث میں مال غنیمت کو اپنی دولت سمجھنے کے بارے میں آیا ہے۔ اس سے مجاہدین کو بہت ہوشیار رہنا چاہیے۔ مال غنیمت میں بغیر امیر کی اجازت کے کوئی تصرف نہیں کرنا چاہیے۔ ابلیس ہر انسان کو اس کی نفسیات کے اعتبار سے ہی گمراہ کرنا چاہتا ہے، سو اس بارے میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا، بلکہ بیت المال میں بھی بغیر اجازت کے کوئی دست درازی نہیں کرنی چاہیے۔ اس طرح مجاہدین شیطان کے دھوکہ سے بچ کر اپنے جہاد کو مقبول بنا سکتے ہیں، ورنہ کتنے ہی لوگ برس ہا برس تک جہاد کرتے رہتے ہیں لیکن تھوڑی سی مالی خیانت کی وجہ سے اپنا جہاد خراب کر بیٹھتے ہیں۔ اس لیے اس راستے کی نزاکتوں کو ہر ساتھی کو سمجھنا چاہیے۔ شراب اس وقت بھی عام ہے۔ پاکستان اگرچہ ابھی اس سے محفوظ ہے، لیکن جس روشن خیالی کی جانب اس کو لے جایا جا رہا ہے تو اس کا حال تیونس اور ترکی جیسا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جہاں مسجد کے باہر شراب کی دکان ہوتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور پہلے لوگوں کی روش اور طریقہ کی مکمل طور پر اتباع کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئے تو تم بھی ان کی اتباع میں اس میں داخل ہوگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، پہلے والوں سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تو اور کون ہیں؟ یعنی وہی ہیں۔ اس وقت مسلمانوں کے اندر اکثر وہ بیماریاں پائی جاتی ہیں جن میں پہلی امتیں مبتلا تھیں: زنا، شراب، جوا، بے ایمانی، ناحق قتل کرنا، اللہ کی کتاب میں تحریف کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و تعلیمات کو مسخ کر کے پیش کرنا، یہودیوں کی طرح دین کی ان باتوں پر عمل کرنا جو نفس کو اچھی لگتی ہیں اور ان باتوں کو پس پوش ڈال دینا جو نفس پر دشوار ہوں، یتیموں اور بیواؤں کا مال کھانا، طاقتور کے خوف یا مالدار سے پیسہ لینے کے لیے احکام الہی میں تحریف و تعویل کرنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک لوگ مسجدوں میں ایک دوسرے کو دکھاوا نہ کرنے لگیں۔ مطلب یہ ہے کہ لوگ مسجدوں میں آتے وقت بھی ایسے انداز میں آئیں گے کہ ایک دوسرے کو اپنی دولت اور ستوت دکھانا مقصود ہوگا اور مسجدیں بنانے میں بھی دکھاوا ہوگا۔
ہر علاقے والے ایک دوسرے سے خوبصورت مساجد بنانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب تم اپنی مساجد کو سجانے لگو گے اور اپنے قرآن کو زیور وغیرہ سے آراستہ کرنے لگو گے تو تمہارے اوپر ہلاکت ہوگی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی قوم کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو ان کی مسجدیں بہت زیادہ خوبصورت بنائی جاتی ہیں، اور خوبصورت مساجد دجال کے خروج ہی کے وقت میں بنائی جائیں گی۔ ٹھیک کہتے ہیں کہ غلامی میں قوموں کی سوچیں بھی الٹ جاتی ہیں۔ آج اگر کسی علاقے میں خوبصورت مسجد نہ ہو تو اس علاقے والوں کو یوں سمجھا جاتا ہے کہ جیسے اللہ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہی نہیں، جبکہ جہاں مسجد خوبصورت بنی ہو ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے دیندار لوگ ہیں، لیکن یہ کسی کو پتہ نہیں کہ اللہ کی نظر میں ان کی کیا حقیقت ہے۔ اگر کوئی اہل دل ان احادیث کا عملی تجربہ کرنا چاہتا ہے تو کچھ دن ان علاقوں کی مسجدوں میں سجدے کر کے دیکھے جہاں مسجدیں کچی اور سادہ ہوتی ہیں، پھر اس کو سجدوں کی حلاوت کا احساس ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ قریب ہے کہ لوگوں پر ایسا وقت آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن کے صرف الفاظ رہ جائیں گے، کہ وہ مسجدیں تعمیر کریں گے حالانکہ وہ اللہ کے ذکر سے خالی ہوں گی۔ اس زمانے میں لوگوں میں سب سے بدترین علماء ہوں گے، انہی سے فتنے نکلیں گے اور انہی میں واپس لوٹیں گے۔ اگرچہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد 1,40,40,000,000 تک ہے، لیکن اسلام کی حالت کیا ہے کہ کسی ایک ملک میں بھی اسلامی نظام نافذ نہیں ہے۔ زبان سے تو سب کلمہ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تیرے سوا کسی کو حاکم نہیں مانیں گے، لیکن عملاً صورتحال یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر سینکڑوں معبود بنا رکھے ہیں۔ سجدے میں گر کر اللہ کی برتری کا اعلان کرنے والوں کی تعداد تو بہت ہے، پر حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کو انسانوں کے بنائے ہوئے کفریہ جمہوری نظام کے ہاتھوں فروخت کر دیا ہے۔ جو مسلمان کلمہ پڑھتا ہے وہ اس کا اللہ کے ساتھ ایک معاہدہ ہے کہ اب وہ اللہ کے علاوہ ہر قوت کا، ہر نظام کا اور ہر طاغوت کا انکار کرے گا، اور نہ تو زبان سے اور نہ ہی اپنے عمل سے اس معاہدے کی خلاف ورزی کرے گا۔ لیکن آج کے مسلمان اللہ کو بھی راضی رکھنا چاہتے ہیں اور طاغوت کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ قرآن نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا، ترجمہ میں بیان کر رہا ہوں، یہ گمراہی اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ان کافر لوگوں سے جنہوں نے اللہ کے نازل کردہ قرآن سے نفرت کی، یہ کہا کہ ہم بعض باتوں میں تمہاری پیروی کریں گے، یعنی قرآن کی ساری باتیں نہیں مانیں گے، کچھ تمہاری بھی مانیں گے۔ اس روایت میں علماء سے مراد علماء سوء ہیں۔ علماء سوء کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر بنی اسرائیل کے علماء کا حال دیکھنا ہو تو علماء سوء کو دیکھ لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اس میں لوگ سود کھائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ کسی نے پوچھا کہ کیا تمام لوگ سود کھائیں گے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں میں سے جو شخص سود نہیں کھائے گا اس کو سود کا کچھ غبار پہنچے گا۔ یہ حدیث اس دور پر کتنی صادق آتی ہے۔ آج اگر کوئی سود کھانے سے بچا ہوا بھی ہے تو اس کو سود کا غبار ضرور پہنچ رہا ہے، اور نام نہاد دانشوروں کے ذریعے سودی کاروبار پر اسلام کا لیبل لگا کر امت کو سود کھلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ان میں قرا بہت ہوں گے اور دین کی سمجھ رکھنے والے کم ہوں گے، علم اٹھا لیا جائے گا اور حرج بہت زیادہ ہو جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ حرج کیا ہے؟ فرمایا تمہارے درمیان قتل۔ پھر اس کے بعد ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ قرآن پڑھیں گے حالانکہ قرآن ان کے حلق سے نہیں اترے گا۔ پھر ایسا زمانہ آئے گا کہ منافق، کافر اور مشرک مومن سے جھگڑا کریں گے۔ حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے اور علامہ ذہبی نے اس سے اتفاق کیا ہے۔ اس وقت ہر طرح کے پڑھے لکھے لوگ کثرت سے موجود ہیں، مختلف علوم میں تخصص اور ماسٹر کرایا جا رہا ہے، لیکن دین کی سمجھ رکھنے والے خال خال ہی نظر آتے ہیں۔ جو شان ہمارے اصلاح میں نظر آتی تھی کہ باطل کو ہزار پردوں میں بھی پہچان لیا کرتے تھے، اب وہ بات بہت کم دیکھنے میں آتی ہے۔
قرآن کی سمجھ اور قرآن کا علم اہل علم طبقے میں بھی مفقود نظر آتا ہے، حالانکہ اور علوم میں انتہائی توجہ صرف کی جاتی ہے۔ معلومات کا سمندر تو بہت نظر آتا ہے، لیکن علم کا فقدان ہے۔ منافق اور مشرک قرآن کی آیات کو آڑ بنا کر اہل حق سے بحث و مباحثہ کرتے نظر آتے ہیں اور اپنے باطل اقدامات کو قرآن و سنت سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جن باتوں کا اپنی امت پر خطرہ محسوس کرتا ہوں، ان میں زیادہ خوف والی بات یہ ہے کہ ان کے لیے مال کی زیادتی ہو جائے گی، جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے حسد کریں گے اور آپس میں لڑیں گے، اور ان کے لیے قرآن کا پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ اس قرآن کو ہر نیک، فاسق و فاجر اور منافق پڑھے گا، اور یہ لوگ فتنے پھیلانے اور اس کی تعویل کی غرض سے اس کے ذریعے مومن سے جھگڑا کریں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی تعویل و تفسیر کو کوئی نہیں جانتا، یعنی وہ آیات جن کا صرف اللہ ہی کو علم ہے، اور جو علم میں پختہ کار ہوں گے وہ بھی ان آیات کے بارے میں یوں کہیں گے کہ ہم اس قرآن پر ایمان لائے۔ مال کی زیادتی اس وقت عام ہے اور عرب ممالک میں مال کی ریل پیل ہے، جس کی وجہ سے تمام فتنے جنم لے رہے ہیں۔ قرآن کا پڑھنا اتنا آسان ہو گیا ہے کہ اس کو مختلف ٹی وی چینلز پر عربی رسم الخط کے ساتھ انگلش رسم الخط کے اس میں بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ اس طرح اگر کسی کو عربی میں قرآن نہیں پڑھنا آتا تو وہ انگریزی رسم الخط میں پڑھ سکتا ہے۔ ہر فاسق و منافق آج قرآن پڑھتا نظر آتا ہے، بلکہ اس میں بغیر علم کے اپنی رائے زنی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ترکی، مصر، تیونس اور امارات کے بعد اب ہمارے ملک میں بھی قرآن کی تفسیر وہ لوگ کر رہے ہیں جن کو ذرا برابر بھی علم نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک طرف فلموں اور ڈراموں میں کام کرتے ہیں اور امت کو بے حیائی اور بے شرمی کا درس دیتے ہیں، دوسری جانب اللہ کی ان آیات میں رائے زنی کرتے ہیں جس کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی کڑیاں ضرور ایک ایک کر کے ٹوٹیں گی، چنانچہ ایک کڑی ٹوٹے گی تو لوگ اس کے بعد والی کڑی کو پکڑ لیں گے۔ ان میں سب سے پہلے جو کڑی ٹوٹے گی وہ اسلامی نظام عدالت کی کڑی ہوگی، اور سب سے آخر میں ٹوٹنے والی کڑی نماز کی ہوگی، یعنی جس چیز کو سب سے پہلے چھوڑ دیں گے وہ اسلامی عدالتی نظام ہوگا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ سب سے پہلے ٹوٹنے والی کڑی امانت کی ہوگی۔ شریعت کی اصطلاح میں لفظ امانت بہت وسیع مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں ہے ترجمہ، بے شک ہم نے امانت کو زمین و آسمان اور پہاڑوں کو پیش کیا، پر انہوں نے اس کا بار اٹھانے سے انکار کر دیا، اور وہ اس اہم ذمہ داری کے بار سے ڈر گئے اور اس کو انسان نے اٹھا لیا۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں امانت کی تفسیر یوں فرمائی ہے، یعنی حقوق، فرائض اور حدود اللہ، یعنی اسلام کے عدالتی نظام سے متعلق احکامات، اور یہ سب اسلامی خلافت کے تحت صحیح طور پر انجام پاتے ہیں۔ چنانچہ پہلی چیز جو اس امت سے اٹھے گی وہ خلافت ہوگی۔ جب خلافت اٹھ جائے گی تو اسلامی عدالتی نظام بھی ختم ہو جائے گا، اور آخری ٹوٹنے والی کڑی نماز کی ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، یہ بیان فرمایا، اس امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو رجم یعنی سنسار کا انکار کریں گے، عذاب قبر کا انکار کریں گے، اور دجال کی آمد کا انکار کریں گے، اور شفاعت کا انکار کر دیں گے، اور ان لوگوں یعنی گنہگار مسلمانوں کے جہنم سے نکالے جانے کا انکار کریں گے۔ یہودیوں کے مال پر پلنے والی این جی اوز اپنے آقاؤں کے اشارے پر آئے دن اسلامی قوانین کا مذاق اڑاتی رہتی ہیں اور ان کو ختم کرنے کی باتیں کرتی ہیں۔ اس وقت حدود آرڈیننس کی بحث چل رہی ہے اور اس کو اس طرح پیش کیا جا رہا ہے گویا یہ کسی انسان کے بنائے ہوئے قوانین ہیں۔ اس طرح کئی عرب مفکر ہیں جو رجم اور دیگر اسلامی قوانین کو اس دور میں نعوذ باللہ اذکار رفتہ یعنی اولڈ فیشن قرار دے چکے ہیں۔ نیز دجال کی آمد کا انکار کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں، اور آنے والے دنوں میں اس مسئلے کو اختلافی بنا دیا جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علماء پر ضرور ایسا زمانہ آئے گا کہ ان کو ایسے قتل کیا جائے گا جیسے چوروں کو قتل کیا جاتا ہے،
تو کاش کہ اس وقت علماء جان بوجھ کر انجان بن جائیں۔ آج کی اس وحشت و بربریت، بے دردی اور بے حسی کے ساتھ ان عظیم ہستیوں کو قتل کیا جا رہا ہے جو کائنات کے نظام کو فساد اور ظلم سے پاک کرنے کا درس دیتے ہیں، جن کی ساری زندگی انسانیت کی فلاح اور کامیابی کا پرچار کرتے گزر جاتی ہے۔ اللہ کی زمین کو انسانیت کے دشمنوں سے پاک کرنا ہی جن کا مشن ہوتا ہے۔ انسانیت حیران ہے، عقل محو تماشا ہے، علم کے مینارے خاموش ہیں، دانشور سناٹے میں ہے کہ آخر امت کے اس طبقہ سے کسی کو کیا دشمنی ہو سکتی ہے جو دنیا میں حق اور باطل، خیر اور شر، ظلم اور انصاف کے درمیان طاقت کا توازن رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگرچہ یہ طبقہ نہ ہو تو کائنات کا نظام ہی درم برم ہو جائے، زمین و فضا میں طاقت کا توازن بگڑ کر رہ جائے، شر خر پر غالب آنے لگے اور حق و باطل کا مارکے میں باطل سر چڑھ کر بولنے لگے، انسانیت ابلیسیت کی لونڈی بن کر رہ جائے، خباثت کے ہاتھوں شرافت کا دامن تار تار کر دیا جائے۔ علماء امت کے قتل کو ہر ایک اپنے زاویے کی نظر سے دیکھتا ہے، پر کاش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں کے اس قتل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں دیکھا جاتا۔ اس وقت جب کہ باطل خیر کے مقابلے میں آخری اور فیصلہ کن جنگ کرنے کا اعلان کر چکا ہے، ابلیسیت ہر طرف کھلے عام ننگا ناچ ناچنا چاہتی ہے۔ اللہ کی حاکمیت و بالادستی کے تصور کو ختم کر کے دجالیت اور یہودیت کا ورلڈ آرڈر لوگوں سے عملاً اور ذہناً منوانا چاہتی ہے۔ تو بھلا ابلیس کے اشاروں اور مشوروں پر کام کرنے والے ان حق کے میناروں اور امید کے جزیروں کو کیوں کر برداشت کر سکتے ہیں، جن کے ایک اشارے اور قلم کی حرکت پر دجال کے مضبوط ایوانوں میں دراڑیں پڑ سکتی ہیں۔ یہ نفوس قدسیہ جو دجالی قوتوں کی عظیم طاقت کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں اور اس دور میں بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کا وہی مفہوم بیان کرنے پر بضد ہیں جس کا اعلان کوہ صفا پر چڑھ کر آج سے 1400 سال پہلے کیا گیا تھا۔ دجال کے مقدمۃ الجیش یعنی ایڈوانس فورس کو کس طرح ہضم ہو سکتے ہیں؟ علماء حق کے قتل میں براہ راست یہودی خفیہ تحریک فری میسن ملوث ہے۔ ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں کہ بھاڑے کے قاتل کون ناپاک لوگ تھے، لیکن آنے والے دن اس بات کو اور واضح کر دیں گے کہ ان علماء کو راستے سے ہٹائے بغیر فری میسن اپنے منشور کو پاکستان میں آگے نہیں بڑھا سکتی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فالج ضرور پھیلے گا یہاں تک کہ لوگ اس کو طاعون سمجھنے لگیں گے، اس کی تیزی سے پھیلنے کی وجہ سے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی کہ خشکی اور سمندر میں فساد پیدا ہو گیا لوگوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ ممکن ہے انسانیت کے دشمنوں کی جانب سے انسانوں پر ایسے وائرس کے حملے کیے جائیں جو فالج کا سبب بنے، یا پھر ابھی سے لوگوں کو ایسے ٹیکے یا کسی دوائی کے قطرے پلائے جائیں جو آگے چل کر اس بیماری کا سبب بنے۔ اس وقت ایسی مشینیں بنائی جا چکی ہیں جن کے ذریعے فضا میں موجود مختلف بیماریوں کے جراثیم اکٹھے کر کے جراثیمی ہتھیار بنائے جا رہے ہیں اور بن بھی رہے ہیں، اور ان سے لوگوں میں بیماریاں پھیلتی ہیں۔ لہٰذا مسلم ممالک کو عالمی یہودی اداروں کی جانب سے دی جانے والی کسی بھی طبی امداد کو پہلے اپنی تجربہ گاہوں میں ٹیسٹ کرا کر ہی عوام تک پہنچانا چاہیے، اور کسی بھی ایسی دوائی یا ویکسین کو قبول نہیں کرنا چاہیے جس پر اس کا فارمولہ لکھا ہوا نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی جب تک زمانہ آپس میں بہت قریب نہ ہو جائے، چنانچہ سال مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، اور ہفتہ دن کے برابر، اور دن گھنٹے کے برابر، اور گھنٹہ کھجور کی پتی یا شاخ کے جلنے کی مدت کے برابر ہو جائے۔ یعنی وقت میں برکت کا ختم ہو جانا۔ تو اس وقت ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ کس طرح سے ہفتہ، مہینہ اور سال گزر جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ روحانیت سے غافل انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ وقت میں برکت کے کیا معنی، جبکہ پہلے کی طرح اب بھی دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، ہفتہ میں اب بھی 7 ہی دن ہوتے ہیں۔ وقت میں برکت کے معنی اگر اب بھی کسی کو سمجھنے ہو تو اپنے دن کے معاملات کو فجر کی نماز کے بعد کر کے دیکھے، تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ جس کام میں وہ سارا دن صرف کرتا تھا وہی کام اس وقت میں بہت کم عرصے میں ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ قیامت کی قریبی نشانیوں میں سے ایک چاند کا پھیل جانا ہے، اور یہ کہ پہلی تاریخ کے چاند کو یہ کہا جائے گا کہ یہ دوسری تاریخ کا چاند ہے۔ اس حدیث میں علماء امت کو بہت غور کرنا چاہیے، اور جو صورتحال اس وقت مسلم دنیا میں چاند کے اختلاف کے حوالے سے پیدا ہو چکی ہے اس کو ختم کرنا چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک درندے آدمیوں سے بات نہ کرنے لگیں، اور آدمی کے چابک کا پھندا اور اس کے جوتے کا تسمہ اس سے بات نہ کرنے لگیں، اور انسان کی ران اس کو یہ بتایا کرے کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر والوں نے کیا بات کی اور کیا کام کیے ہیں۔ درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہر میدان میں ہماری رہنمائی فرمائی۔ یہ بیان آپ کا معجزہ ہی کہا جائے گا کہ ایک ایسے دور میں آپ یہ بات بیان فرما رہے ہیں جہاں جدید ٹیکنالوجی کا موجودہ تصور بھی نہیں تھا، لیکن الیکٹرانک چپ کا یہ جدید دور چیخ چیخ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کو سچا ثابت کر رہا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں ایسی چپیں تیار کی جا چکی ہیں، بلکہ زیر استعمال ہیں۔ یہ چپ کسی کو لگائی جائے تو دور بیٹھا دوسرا شخص اس کی تمام باتیں سن بھی سکتا ہے اور اس کو دیکھ بھی سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس چپ کو نکال کر اس کا ڈیٹا کمپیوٹر وغیرہ میں ڈاؤن لوڈ کیا جائے تو سب کچھ پتہ چل سکتا ہے کہ اس شخص نے آپ کی غیر موجودگی میں کیا کچھ کیا ہے۔ ابھی اس کو ٹانگ یا بازو پر باندھ کر استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ بازو یا ران کے گوشت میں پیوست کرنے کے تجربات چل رہے ہیں، اور ممکن ہے کہ یہ ہو بھی چکا ہو۔ ممکن ہے جانوروں سے گفتگو آپ سنتے رہے ہوں گے کہ مغربی ممالک جانوروں کی بولی سمجھنے اور ان سے گفتگو کرنے کے لیے مسلسل تجربات کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ہر قوم کے حکمران ان کے منافق نہیں بن جاتے۔ آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں امت کے عمومی مزاج کی نشاندہی کی ہے کہ ان کے اندر بزدلی اور کاہلی پیدا ہو جائے گی، جس کے نتیجے میں ان پر منافقین کی حکمرانی ہوگی۔ تو معزز سامعین، ہم آج کا سلسلہ یہیں پر روک کر آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، اور آئندہ قسط میں نئی معلومات نئی تفصیل کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔